बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बाग़ी अरकान पीटीआई के जो है वो डट गए हैं। इमरान खान साहब को जो धमकियाँ शमकियाँ दे रहे हैं और लालच दे रहे हैं और अपनी तरफ बुला रहे हैं, वो खातर में नहीं ला रहे, ना धमकियों को ना ही किसी लालच को। और वो कहते हैं जनाब हम अपनी मर्ज़ी करेंगे जब अदम एतमाद का मौका होगा। और वो अदलिया से भी तवक्कुआत, वो कहते हैं हमें मुस्बत तवक्कुआत हैं कि हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। और फिर वो लार्जर बेंच जो 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस आया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है अदम एतमाद के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, वो उसके लिए लार्जर बेंच वो तश्कील दे दिया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच है। उस पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं और वो बेंच क्या मतवाज़न है, मुतदल किस्म के लोग हैं, इंसाफ पसंद किस हद तक हैं, इस पर बात कर लेते हैं। और क्या कोई दरख्वास्त गुजार जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को एतराज़ वगैरह भी कर सकती है, इस पर कर तो सकती है, वो करेंगे या नहीं करेंगे। और फिर जो कावे मौसवी साहब हैं ब्राड शीट वाले, उन्होंने नवाज शरीफ से माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा जनाब मैंने 21-22 साल इंक्वायरी की है, एक मुनज़्ज़म साजिश थी आपके ख़िलाफ़, तो मैं उसका हिस्सा रहा, तो मैं माफ़ी मांगने में कोई आर नहीं समझता। और फिर उस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने फिर जिक्र किया है जनाब नवाज शरीफ और जनरल बाजवा की आप बाहमी इज़्ज़त का। वो कहते हैं जनाब बाजवा साहब कहते हैं मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं नवाज शरीफ साहब। ये ज़िक्र क्यों किया उन्होंने, ये बात तो बनती है, अहम बात है। अच्छा, पहले हम शुरू कर लेते हैं जनाब कावे मूसवी से बात शुरू कर लेते हैं कि ये जो कावे मूसवी साहब का बयान आया है जिसका मैंने भी जिक्र किया है, क्या इससे जो मुकदमात हैं नवाज शरीफ के कानूनी तौर पर उन्हें को फ़ायदा होगा? ये बड़ा एक अहम सवाल मुख्तलिफ लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं। तो कावे मूसवी साहब ने ये कहा है कि जनाब मुशर्रफ के दौर में हमें हायर किया गया था ब्राड शीट को और हमने बड़ी कोशिश की, और वो ये कहते हैं कि जनाब ये मुनज़्ज़म साजिश थी नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। और वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ, और वो जो हमारे जो इल्ज़ामात थे आपके ख़िलाफ़ आपके हवाले से, वो उनसे मैं ब्राड शीट यानी मैं खुद दस्तबरदार होता हूँ। तो पाकिस्तान हुकूमत के साथ उनका पटा चढ़ा भी रहा है, नैब के साथ पैसों का लेन देन भी। फिर उन्हें तकरीबन 65 मिलियन पाउंड के करीब अदा करने पड़े पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि जनाब नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ मुझे तो 1 रुपये की भी जो करप्शन है वो नहीं मिली। और वो कहते हैं जनाब हक़ाइक़ बदलते हैं तो ख़यालात भी बदल जाते हैं, मुझे तो कोई हिचकिचाहट नहीं है माफ़ी शाफ़ी मांगने में, तो मैंने तो माफ़ी मांग ली। और इस पे जो कानूनी पोजीशन के हवाले से मैंने अर्ज़ किया है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा नवाज शरीफ साहब के मुकदमात की हद तक। वो उनके ख़िलाफ़ 3 रेफरेंस थे, एक में उन्हें सज़ा हो चुकी है एवन फील्ड में, दूसरे में भी सज़ा हो चुकी है, एक में वो बरी हो चुके हैं और उनकी अपीलें जो हैं वो पेंडिंग है। ये कावे मूसवी साहब जो है, इनकी कोई शहादत तो इन्होंने दी नहीं थी किसी अदालत में, गवाह के तौर पे पेश नहीं हुए थे। बहरहाल इनकी जो ब्राड शीट है उसके हवाले से भी नैब वाले कहते हैं हमारी कोई मदद नहीं कर सकी थी। वो कहते हैं कि आपको छुंता तो मदद कर देना, सानू तो लभे कुछ नहीं, असी तो साजिश जी नवाज शरीफ के खिलाफ सी वह हिस्सा बने हुए सी। बहरहाल ये एक अखलाकी तौर पर बहुत बड़ी फतह है नवाज शरीफ की, लेकिन कानूनी तौर पर इसका वो कहते हैं ना वो मुकदमात, ये बात की जा सकती है अदालत को प्रेजुडिस करने के लिए कि आप देखें ये हमारे खिलाफ ऐसे मुनज़्ज़म अंदाज में साजिश चलाई गई। और फिर जो पाकिस्तान में गवाहियाँ चल रही हैं वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी और फिर दीगर बयान अल्फ़ी वगैरह, वो चीज़ें जो हैं रिकॉर्ड पर कि जनाब इनको अंदर इलेक्शन तक बाहर नहीं आने देना वगैरह, तो वो तो अलग एक, जैसे वो अदालत को प्रेजुडिस कर सकते हैं, अदालत के जहन में ये बात आ सकती है कि यार वाक़ईतन इन्हां दे नाल एक बड़ा इन्हां दा घिराव होया, तो ऐसे ही ये है। लेकिन कानूनी तौर पे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर उसमें मरीम नवाज़ ने भी यही बात की कि न्याजी नैब गठजोड़ सामने आ गया। शहबाज शरीफ साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एहसन इकबाल साहब और शाद कागान अब्बासी साहब के साथ बैठ के, तो वहाँ उन्होंने भी यही बात की कि जनाब ये देख लें अब सामने आ गया है, कुछ नहीं है। तो वहाँ उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करके कहा, वो ये ख़तून है इनकी कमल शौज़ब साहबा, वो उनका जो बयान चल रहा है
सोशल मीडिया पे फ़ौज के बारे में उन्होंने बड़ी गलत मलत बातें, और फिर एक पूरी कंपेन मुबैना तौर पे पीटीआई के मीडिया सेल की तरफ से चलाई जा रही है फ़ौज के ख़िलाफ़, बल्कि बड़ी गालियाँ तक उसमें दी जा रही हैं। तो उन्होंने कहा जनाब कि मुझे जब FATF का कोई इजलास वगैरह से पहले इनसे मुलाकातें थी, अपोजिशन वालों के साथ भी, सरकारी के साथ भी कोई इनकी तो हसास मामलात के हवाले से, तो वहाँ वो कहते हैं कि उन्होंने बाजवा साहब ने ये कहा था कि नवाज शरीफ मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं या मेरी बड़ी इज़्ज़त की उन्होंने, और जो भी फ़ंड्स वगैरह जो भी मदद मांगी फ़ौज के लिए जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने इनकार नहीं किया। तो ये बात करते वक्त उन्होंने बाकायदा गवाहियाँ डलवाईं एहसन इकबाल साहब से और शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कि NGO ऐसे ना ओपनली उन्होंने ये कहा था। और ये बात हम भी कर चुके हैं कि जब सहाफ़ियों के साथ जनरल बाजवा की बात हुई थी तो उन्होंने उनके सामने भी ये बात की थी कि मैं नवाज शरीफ की इज़्ज़त करता हूँ, वो मेरी इज़्ज़त करते हैं और मुझे उनकी हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं है। तो अब शहबाज शरीफ साहब इस मौका पर क्यों ये ज़िक्र कर रहे हैं, और वो और भी इसमें आगे जाके बयान फरमाते हैं। वो कहते हैं कि जनाब कि इमरान खान माजी में जहर उगलते रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। वो कहते हैं कि चंद साल कबल लंदन में एक तकरीर की थी, वो सुन लें सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे क्लिप्स वगैरह चल रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ ने फ़ौज के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं की। वो ठीक है, गुजरांवाले वाले जलसे में 200 नाम शाम लिए थे उन्होंने, तो लेकिन वो इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं था जैसे ये हो रहा है। इसका मतलब क्या है नाम लेने का, वो ये बता रहे हैं कि जनाब जो मैंने एक आपको याद होगा वीला किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि सिक्योरिटी रिस्क, इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क हैं। ये नून लीग के इजलास में किसी और तनादर में ये बात पहुंचाई गई थी, पैगाम पहुंचाया गया था जब लाहौर में वीडियो लिंक के ज़रिए नवाज शरीफ भी इजलास में शरीक थे। यहाँ ये फैसला हुआ था कि अदम एतमाद की तहरीक लानी है, उस इजलास की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वही सिक्योरिटी रिस्क वाली बात है कि खान साहब के हवाले से ये अब तासर पक्का हो गया है, पुख्ता हो गया है फ़ौज के अंदर भी और जो बाखबर हल्के हैं वहाँ भी, कि खान साहब जो हैं ये एक सिक्योरिटी रिस्क हैं। और फ़ौज के बारे में जिस तरह ये बातें कर रहे हैं या बातें करवा रहे हैं या माजी में जो बातें करते रहे हैं, और उसके तनाज़र में अगर देखें तो फिर ये बात जो शहबाज शरीफ साहब वाली बात है, ये समझ में आती है कि जनाब हमारे साथ उनकी कोई ऐसी नफ़रत नहीं है और ना ही वो हमारी तरफ से उन्हें डिग्रेड किया जाता है, ना ही हम उनको बेइज्जत करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा आपस में बाहमी इज़्ज़त का मामला है, जबकि इमरान खान का और जो फ़ौज का मामला था वो कोई और तरह का मामला था, उसमें इज़्ज़त और वो दायमी इज़्ज़त वाली कोई बात नहीं और ना ही मुल्की मफाद वाली कोई बात है। मेरा ख्याल है कि यही तासर देने के लिए उन्होंने ये बयान किया। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा है वो मौका तो इन्होंने फराहम किया है ना, सोशल मीडिया पे इन्होंने काम उठाया हुआ है फ़ौज के ख़िलाफ़ और उनको मौका मिल गया कि उन्होंने बताया जनाब हमारा और आपका बाहमी इज़्ज़त का वो रिश्ता है और खान साहब जो है वो अपनी ज़ात से आगे कुछ सोचते नहीं। अगर उनकी वो ज़ात में कोई आती है, ज़ात आती है तो फिर वो जनाब इस तरह के करते हैं जो भी करते हैं। और फिर दूसरी बात वो जो मैं जिक्र कर रहा था कि जनाब इनके जो बागिर कान हैं वो टटके हैं। खान साहब ने जनाब बड़ा वो दबका शपका मारा उन्हें और सदारती रेफरेंस भी दायर किया हुआ है जिसमें ये कहते हैं ताहियात नहल हो जाएंगे। एक धमकी है ना एक तरह से, और दूसरा ये कहा कि जनाब तुम्हें थोड़े बच्चे हैं ब्याह नहीं होने, स्कूल ताने मिलनगे वगैरह वगैरह, और फिर आ जाए वापस मैं बाप हूँ, मैं माफ़ कर दूँगा। तो उस पर वो जो इनके बागिर कान हैं वो तकरीबन तमाम जो बागिर कान हैं उन तमाम के बयान आए हैं। उन्होंने इसको सख्त नापसंद किया है। नूर आलम, राजा रियाज, वजीहा कमर, बासत बुखारी, जो भी जितने भी लोग सामने आए हैं, अहमद हसैन ढेर साहब जो हैं उनके हवाले से एक टीवी चैनल ने एक जाली खबर बना के चला दी जनाब कि जो इमरान खान को छोड़ेगा वो बेगैरत होगा। वो कहता है वो बड़ी पुरानी गल है यार, मेरा जो मौक़िफ़ पहले था, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया, मैं उस पर कायम हूँ। यानी पहले जो मेरा मौक़िफ़ 2-4 दिन पहले था कि जनाब जो हमारे वो बात नहीं सुनते, हमें वो किसी खाते में नहीं लिखते
اور وجیہ قمر صاحب اگرچہ ایک خصوصی سیٹ پہ خواتین کی نشست پہ پی ٹی آئی کی وہ رکن ہیں، لیکن وہ قسم کھائی ہے، انہوں نے حلفاً یہ کہا ہے کہ جو مجھ پہ کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے اتنے کروڑ کھاگے لے کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹکے کا میں نے فائدہ نہیں لیا، نہ میں نے کوئی رشوت لیا، نہ پیسہ لیا، نہ کوئی فائدہ لیا. اور وہ کہتے ہیں خان صاحب تو قسم خان پہلوں، پھر میں تو قسم کھا کے یہ بات کر رہی ہوں، خان صاحب بھی ذرا قسم کھائیں نا کہ عثمان بزدار صاحب کس کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں. وہ جو بلاول والی بات آپ کو یاد ہوگی کہ بزدار صاحب یہاں سے کہاں پیسے جاتے ہیں، خان صاحب کے گھر کی بات وہی اس نے کہا. اور پھر وہ کہتے ہیں قسم کھائیں کہ گڑی نہیں بیچی انہوں نے. وہ آ کے وجیہ قمر صاحبہ کہہ رہی ہیں، ان کی جو ایم این اے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اور پھر باسط بخاری صاحب نے کہا میں تو نیک نیتی کے ساتھ میں نے جوائن کی تھی، اون چودھری نے فون کیا تھا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے پہ گیا ہے. کچھ ایسی باتیں انہوں نے یہ کی ہیں. اور وجیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کریں، وہ ہم دھمکیوں میں آنے والے نہیں، اور امید کرتے ہیں کہ عدلیہ ہمارے حق میں فیصلہ دے گی. یہ انہوں نے وہ فرمایا ہے. اور پھر وہ جو میں بات کر رہا تھا لارجر بینچ میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی میں بات کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آج جو میں اتحادی کہتا ہوں کہ 1-2 دن میں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے بہادر آباد میں MKM کے وفد کے ساتھ، بڑا ویلکم کیا گیا، انہیں خوش آمدید کیا گیا کھلے بازوؤں کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی اس میں تقریباً یہ حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا گیا. اور پھر پرویز الہی صاحب جو پنجاب میں ہیں، یہ پرویز الہی صاحب اپنا عہدہ جو بدلنے کے لیے آخری وہ جو معاملات سمیٹتے پھرتے ہوتے ہیں نا بندہ، وہ اب کر رہے ہیں. یعنی اسپیکر کے طور پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا بس 2-4 دن ہی ہے، اس کے بعد اگلا عہدہ ملتا ہے نہیں ملتا کیا ہوتا ہے، لیکن بطور اسپیکر وہ جو آخری اقدامات کرنے ہوتے ہیں. یہ ایک روایت ہے، عدلیہ میں بھی ہے، ہائی کورٹس میں، اور یہاں اس میں اسمبلی میں بھی ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ جب چیف جسٹس ریٹائر ہو کے جاتا ہے تو وہ چند ایک لوگوں کو اپنے ثوابدیدی یا خصوصی اختیارات کے ساتھ انتظامی کمیٹی کی مشاورت سے وہ انہیں کچھ خاص عہدے دے جاتا ہے. جیسے کہ اب میں نام لوں گا تو پھر وہ بہت سارے نام آ جائیں گے بیچ میں، تو وہ جاتے ہوئے 1 سٹیپ جو ہے نا آہٹ یا 1 سٹیپ اوپر جو ہے وہ پروموشن دے جاتے ہیں اپنے سیکٹری وغیرہ جو ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو وہ جو عارضی طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں مستقل کر دیتے ہیں. پرویز الہی صاحب نے بھی آج یہی کام کیا ہے. انہوں نے وہ ایک کمیٹی ہوتی ہے ان کی، کوئی فنانس کمیٹی وغیرہ، جو ملازمین ہیں صوبائی اسمبلی کے، ان کے معاملات تنخواہیں شرخواہیں دیکھتے ہیں. ان کے بڑے چہیتے ہیں محمد خان بھٹی صاحب جو سیکٹری ہیں صوبائی اسمبلی کے. تو 22ویں گریڈ میں عارضی طور پہ 22ویں گریڈ میں کام کر رہے تھے، تو انہوں نے انہیں کنفرم کر دیا آج، اور باقی 25% تنخواہیں بڑھا دی ہیں. وہ جاتے وقت جو کام کرتے ہیں نا اسپیکر صاحب، جاتے وہ کئیوں کا گریڈ اپ کر جاتے ہیں، کسی کا کچھ کر دیتے ہیں، کسی کا کچھ کر دیتے ہیں. وہی کام انہوں نے کیا ہے. محمد خان بھٹی صاحب کو 22ویں میں کنفرم کر دیا، آخری گریڈ ہے، اس کے اوپر گریڈ ہی کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے کوئی. اور پھر ان کے کوئی رائے ممتاز صاحب ہیں بابر صاحب، وہ DG انہیں دوبارہ اپوائنٹ کر دیا گیا ہے 6 ماہ کے لیے. وہ بھی ظاہر ان کو جاننے والے ہیں. اور 25% تنخواہیں جو ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اور کچھ اور معاملات بھی ایسے جو نوازنے والے ہوتے ہیں، یہ عام طور پر جاتے جاتے نواز کے جاتے ہیں، یہ نوازنے کا کام. یعنی پرویز الہی صاحب اب سمجھ رہے ہیں کہ میں اب اسپیکر نہیں ہوں، اور جاتے جاتے میں یہ کام کرتے ہوں، وہ کام وہ کر کے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف مولانا صاحب نے بہادر آباد میں ملاقات کی MKM کے وفد کے ساتھ. یہ اپنا وفد لے کے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر پریس کانفرنس کی. دونوں طرف سے لوگ کھڑے تھے. بات کا جو مولانا صاحب نے کی، اور پھر خالد مقبول صدیقی صاحب نے بات کی. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم مطمئن ہیں اس سے جو ہماری ملاقات ہوئی ہم آہنگی ہے، یہ مقبول صاحب نے کہا. تو اس پہ مولانا صاحب نے کہا جناب صرف ہم آہنگی نہیں ہے، بھرپور ہم آہنگی ہے، میں 100% مطمئن جا رہا ہوں یہاں سے. انہوں نے کہا یہ بات تو طے ہے کہ جو حلیف ہیں عمران خان کے، یعنی جو اتحادی ہیں،
وہ انہیں چھوڑ گئے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا ساتھ دینے کے لیے انہیں 1-2 دن کیا وہ دن لگ سکتے ہیں، 1-2 دن لگ سکتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ فیصلہ کرنے کے لیے 1-2 دن چاہیے. وہ کہتے ہیں 1-2 دن لگ جائیں گے، 1-2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. یہ کل بھی میں نے ویلاگ میں کیا، ایک میں ذکر کیا تھا کہ 24-25 کو یہ اناؤنسمنٹیں جو ہیں یہ ہو جائیں گے. اور پھر انہوں نے جو خالد مقبول صدیقی صاحب، انہوں نے کہا میں ان کی رائے کا بڑا احترام کرتا ہوں، مولانا صاحب کی، اور ان کی رائے کی روشنی میں ہی ہم فیصلہ کریں گے. فیصلہ تو پھر اس کا مطلب ہو گیا، اور وہ تو رائے دے گئے. اور وہ کہتے ہیں ہمیں جناب 15 سال سے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا، اور ہم جب وزیر اعظم سے بات کرتے تھے تو وزیر اعظم کہتے تھے میرے کو تو اختیار ہی نہیں ہے کہ تم نے دیوار تو پیچھے کر لوں. تو وہ کہتے ہیں پھر ایسی جمہوریت کا فائدہ کیا. وہ کہتے ہیں ہم تو جواز ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ایسا جواز مل جائے کہ ہم عمران خان کے ساتھ رہیں، لیکن کوئی جواز ہی نہیں مل رہا. یہ کیسی عجیب بات ہے. یعنی عمران خان نے کوئی ایسا جواز چھوڑا ہی نہیں جس کی بنیاد پہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے خان صاحب اسی تھوڑے نہ آنا. بہرحال مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 100% مطمئن جا رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے بعد زرداری صاحب نے فون کیا ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کو کہ ہاں جی کداری میٹنگ مولانا صاحب مولانا صاحب تسی جو چاہتے سی. انہوں نے یہ کہا نا خالد مقبول صدیقی نے کہ مولانا ہمارا حوصلہ ہے، ہم ان کے حوصلے جو ہیں کہ تلے، ان کے حوصلے تلے ہم جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلیں گے، یہ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے. تو وہی زرداری صاحب نے پوچھا ہاں جی ملاقات ٹھیک رہی، اوکے رہا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک رہا. ان کے جو بھی وعدے شادے کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ وہ پورے کریں گے. ٹینشن نہیں لینی، کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ آپ مجھ سے بات کریں زرداری سے اور بلاول بھٹو زرداری سے. یہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ٹینشن نہیں لینی، سب ٹھیک ہے، اوکے ہے، فرسٹ کلاس ہے. اور وہ میرا خیال ہے وہ اطلاع یہ ہے کہ زرداری صاحب نے انہیں یہ کہا ہوا ہے کہ 1-2 دن ٹھہر کے اعلان کرنا ہے، فوری اعلان نہیں کرنا. اب بتائیے جناب لارجر بینچ، یہ میں نے پچھلے ویلاگ میں کل جو کیا تھا اس میں ذکر کیا تھا کہ 24 تاریخ کو ایک تو میں نے سینیارٹی لسٹ بتائی تھی کہ یہ جج ہیں، سینئر جج ہیں، ان کو بھی لیا جا سکتا ہے، ان پر مشتمل اگر بنا دیا جائے تو. پھر میں نے کہا کون کون ہوگا، یہ میں نے بتایا. پھر میں نے ایک اور اس میں عرض کیا تھا، میں نے کہا 24 مارچ کو جس دن یہ ریفرنس لگنا ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی درخواست لگنی ہے، اس دن ایک پہلے سے ہی 5 رکنی فل بینچ جو ہے وہ یا لارجر بینچ ہے وہ دستیاب ہے. اور میں نے یہ امکان ظاہر کیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ اسی لارجر بینچ میں یہ صدارتی ریفرنس اور سپریم کورٹ بار کی درخواست جو ہے وہ ان کے سامنے ان کو تفویض کر دی جائے اسی بینچ کو. تو اس بینچ کا نام بھی میں نے بتایا تھا. وہ بینچ دراصل وہ جو ڈیم شیم فنڈز کا معاملہ ہے نا، اور اس میں واپڈا کی رپورٹ بھی آنی ہے، اس حوالے سے ہے. کوئی ایڈورٹائزمنٹ بینکوں کی جو ہوتی رہی ہے کہ جناب آپ جمع کرو وہ ڈیم فنڈ میں پیسے دے، اس حوالے سے وہ کیس ہے. 5 رکنی وہ بینچ ہے اور 5 رکنی بینچ کے نام میں نے بتا دیے تھے. اب انہوں نے اسی بینچ میں یہ کیس تفویض کر دیا اس کو. اب اس میں جناب چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب ہیں، مسٹر جسٹس اعجاز علی حسن صاحب ہیں، مسٹر جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل صاحب ہیں، یہ KP سے ان کا تعلق ہے. اور جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، یہ کراچی سے ہیں. جمال خان مندوخیل صاحب یہ بلوچستان سے ہیں. اور ظاہر اعجاز حسن صاحب اور عمر رضا بندیال صاحب بھی ان کا تعلق بھی دونوں کا پنجاب سے ہے. تو یہ چاروں صوبوں کے لوگ اس میں شامل ہیں. لیکن یہ کوئی دیدہ دانستہ یا جان بوجھ کے کسی خاص سکیم کے تحت یہ ان لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا کہ ہر صوبے کا ایک بندہ لازمی ہو. میں نے میرا کل والا ویلاگ سن لیں، اس میں بتایا تھا کہ پہلے سے ایک بینچ دستیاب ہے جس کے یہ ارکان ہیں، یہ وہی اسی بینچ میں انہوں نے بھیج دیا. اب اس پہ بڑے تفضات کا مختلف حوالوں سے اظہار کیا جا رہا ہے. اعجاز علی حسن صاحب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کی باتیں کی جا رہی ہیں، عمر رضا بندیال صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں. اور پھر جسٹس منیب اختر صاحب نے کل جو پروسیڈنگ کے دوران سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی درخواست کے دوران جو یہ کہا کہ جناب پھر جب جماعتی معاملہ ہو جاتا ہے 63A کے تحت پھر وہ انفرادی جو شخص ہے اس کا حق نہیں بلکہ اجتماعی حق بن جاتا ہے. یعنی وہی بات جو حکومت کر رہی ہے کہ جناب ہم ان کو ووٹ کنسیڈر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. جو سوال ہے کہ کیا جو منحرف ارکان ہیں ان کا ووٹ کنسیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا.
اور پھر کیا ان کی جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہوگی کہ ڈی سیٹ کریں گے ان کو. یہ جو سوالات ہیں وہ انہوں نے جسٹس منیر اختر صاحب کے جو آبزرویشن تھی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ والی بات جو حکومت والی بات اسی کو شاید وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک فوری ذہن میں آنے والا بھی ایک تاثر ہو سکتا ہے، سوال ہو سکتا ہے جو انہوں نے کر دیے. اور پھر جسٹس اعجاز علی حسن صاحب بڑے تمام جتنے بھی بڑے بڑے کیس رہے ہیں اور وہ راستہ نکالنے کے لیے انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس سینٹ الیکشن کی بات ہو رہی تھی تو کہ جناب یہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے خفیہ بیلٹنگ نہیں ہونی چاہیے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی تھی راستہ نکالنے کی، بڑے دبکے چھپکے بھی مارے الیکشن کمیشن کو، لیکن الیکشن کمیشن ڈٹا رہا تھا کہ نہیں جی نہیں اچھا ٹھیک. ہاں. اور پھر جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں یہ سندھ ہائی کورٹ میں جونیئر جج تھے، ثاقب نثار صاحب لے گئے تھے، کوئی ذاتی تعلق کی باتیں بھی ہو رہی ہیں ان کی. تو پھر لیکن اور پھر ان کی وہاں کوئی جو قاضی فائزی اس حوالے کیس میں بھی اوپن کورٹ میں کچھ بدمزگی، کچھ باتیں، وہ اب اس میں ان میں جانے کی ضرورت نہیں. اور باقی جو ماشاءاللہ ہمارے 2 ججز ہیں، مندو خیل صاحب جمال خان اور مدر عالم خان میاں خیل صاحب، ان کی ذات یا ان کے فیصلوں کے حوالے سے کسی قسم کا تنازع کبھی سننے میں نہیں آیا. وکلا بھی ان پہ اعتماد کرتے ہیں مکمل طور پہ. اور اب اس میں جو امرتا بندیال صاحب ہے ان کی دانش کا بڑا کمال ہوگا کہ وہ اس بینچ کو کیسے لے کر چلتے ہیں. اور میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ ماضی کو ایک سائڈ پہ رکھیں کہ کیا فیصلے آئے ہوئے ہیں، انہیں قبول عام حاصل ہوا ان فیصلوں کو یا نہیں ہوا، ان کو چھوڑ دیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ آئین اور قانون اور رول سے ادھر ادھر بینچ نہیں ہوگا. اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اور پھر وہ اتنا کلیئر میرا خیال آئین ہے کہ اس میں وہ جو یہ کہہ رہی ہے حکومت، جو صدارتی ریفرنس لے کے آئی ہے، اس کا تو تیا پنچا ہی ہو جانا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے ایک یہ کہ ووٹ کاسٹ کریں گے، اگر ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں تو پھر وہ گنتی بھی ہوگی، یہ طے شدہ بات. اور دوسری بات تاحیات نہلی والی، وہ ان کو الگ کر کے دیکھنا پڑے گا 62 اور 63 سے. یہ صرف ایک خاص مخصوص کام کے لیے بنایا گیا آرٹیکل ہے اور وہ ڈی سیٹ والا معاملہ ہی بنتا ہے سامنے. بہرحال وہ میری بات ہوئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جنہوں نے یہ درخواست فائل کی ہوئی ہے محمد حسن بون صاحب سے، تو میں نے ان سے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے بات کی اور میں نے کہا جناب بڑی افواہیں چل رہی ہیں کہ شاید وہ درخواست سپریم کورٹ بار کی طرف سے آ رہی ہے ایسی کہ لارجر فل کورٹ بنائی جائے، تمام ججز بیٹھیں اور فیصلہ کریں. اور وہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں جب سینئر ججز جب دستیاب تھے تو ان کو کیوں نہیں بنایا، یہ ایسے کیوں پک اینڈ چوز کر کے. میں نے یہ بتایا کہ یہ پہلے کا بنا ہوا بینچ تھا جو 24 کو دیگر مقدمات کی سماعت کرتا، بلکہ وہ میں کاز لسٹ دکھا دیتا ہوں آپ کو، جو 24 والی کاز لسٹ ہے نا، جو پہلے سے لگا ہوا کیس ہے، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ تسلی ہو جائے ان لوگوں کی کہ یہ کوئی اسپیشل شاید پہلے سے موجود بینچ ہے جس میں یہ کیس لگائے گئے ہیں. تو وہ انہوں نے مجھے بون صاحب نے کہا کہ نہیں، ہمیں اعتبار ہے اپنی عدلیہ پہ، ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے کہ جناب اس کو چیلنج کریں کہ جناب فل کورٹ میں جائے یا یہ نہیں جائے. وہ کہتے ہیں سر دست تو ہم مطمئن ہیں اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جناب ہم رولا ڈال کے بیٹھ جائیں. انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اس بینچ پہ کہ، اور وہ یہی بات وہ کہہ رہے ہیں، وہ بڑے پرامید ہیں کہ آئین اور قانون جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ججز بھی ہمارے ساتھ ہیں. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.